مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں پیارے بچوں، آج ہم ایک تمثیل کو پڑھ رہے تھے۔ انجیل پاک میں سے ہم نے دیکھا لوکا رسول کی مار پر لکھی انجیل اس کے 15 باب کی 11 آیت سے کہ ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو کچھ بھی میرا ہے وہ سب کچھ مجھے دے دو، اور وہ سب کچھ لے کر تو دور دراز ملک میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ سب کچھ عیاشی میں اڑا دیتا ہے۔ یہ جو تفسیر ہے یسوع مسیح پیش کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اور کیوں یسوع مسیح یہ تمثیل لوگوں کے آگے رکھتے ہیں اور کون سی بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اگر ہم لوکا رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیں تو ہم دو طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، فقیہوں اور فریسیوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں گناہ گاروں کو۔ اور یہ جو فقیہ اور فریسی ہیں یہ یسوع مسیح پر الزام لگاتے ہیں۔ ہم آج اس بات کو دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے یہ جو تمثیل بیان کی اس کا مقصد کیا تھا اور کن لوگوں کو یسوع مسیح سمجھانا چاہتے ہیں اور کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جب ہم نے لوکا رسول کی معرفت لکھی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھا تو پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے ہیں تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اب یہ جو کہ اعتراض کر رہے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے یہ گنہگاروں کے ساتھ ملتے ہیں، یسوع مسیح جو ہے گنہگاروں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، یسوع مسیح کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جن کا نبیوں کے پاس آنا روا ہی نہیں، یسوع مسیح کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ناپاک ہیں، اور یسوع مسیح ان ناپاک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب مریم مغدلینی یسوع مسیح کے پاس آتی ہے تو فقیہ اور فریسی کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا کا بندہ ہوتا، اگر یہ نبی ہوتا تو یہ جانتا کہ جو عورت اسے چھوتی ہے وہ کون ہے۔ یعنی کہ وہ یہ سوچتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، یسوع مسیح کو نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور پرہیزگار لوگ ہی یسوع مسیح کے آس پاس ہونے چاہیے۔ یہ تو گناہگار یسوع مسیح کے آس پاس ہیں، یہ قطعی ہی خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کے مطابق سوچ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ بھی مذبح پر سال میں ایک دفعہ کھایا جا سکتا ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ خدا کے پاس کوئی شخص بھی اس حالت میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ جو شخص ہے یہ اپنے آپ کو نبی سے بھی بڑا جانتا ہے، یہ کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، اور کبھی کبھی یہ کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو یہ شخص جو اپنے آپ کو خدا کے برابر جانتا ہے اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ کس کے پاس جانا ہے اور کس کے پاس نہیں جانا، کس کو قبول کرنا ہے اور کس کو قبول نہیں کرنا۔ لیکن یسوع مسیح تو آئے ہی گناہگاروں کے لیے، وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے آئے۔ ان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ جو بھٹک گئے ہیں، جو چلے گئے ہیں میرے باپ کے گھر سے، انہیں میں واپس کیا۔ لیکن فقیہ اور فریسی اس بات کو نہیں سمجھ رہے، اور آج بھی ایسا ہے، دو ہی طرح کے گروپس ہیں آج بھی، کچھ گناہگار لوگ ہیں اور کچھ نیک لوگ ہیں۔ جو تھوڑے نیک لوگ ہیں وہ گناہگاروں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ انہیں
اچھی طرح سے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے لیے اپنے اندر کسی بھی طرح کا اچھا جذبہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ نہ صرف یہاں پہ ہمارے گھروں میں بھی ہے، اگر کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی غلطی کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ اپنے گناہ سے توبہ ہی کیوں نہ کرے، چاہے وہ جتنا مرضی اعتراف کرے اور جتنا مرضی کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں یا میں توبہ کرتی ہوں، مجھے آپ معاف کر دیں، تو بھی ہم کئی دفعہ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یسوع مسیح آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی شفقت جس طرح کی ہے آپ کو اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اب دیکھیے کہ یہ جو مصرف بیٹا ہے جب یہ چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد یہ اپنی تسلی، اپنا اطمینان، اپنی خوشی لوگوں کے اندر ڈھونڈتا ہے، دنیا کے اندر ڈھونڈتا ہے، دولت کے اندر ڈھونڈتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اگر بہت پیسے ہوں گے، اگر میرے پاس بہت مال ہوگا تو میں بہت زیادہ سکون میں رہوں گا، میں اطمینان میں رہوں گا، اگر میرے پاس بہت سے دوست ہوں گے تو میں بہت اطمینان میں رہوں گا، مجھے نہ تو اپنے باپ کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے گھرانے کی کسی اور فرد کی ضرورت ہے، اگر میری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ان لوگوں کی مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے پیسے سے اپنے لیے دوست بھی خرید سکتا ہوں، میں اپنے پیسے سے اپنے لیے محبت بھی خرید سکتا ہوں، میں اپنے پیسے سے اپنے لیے سکون بھی خرید سکتا ہوں، لہٰذا مجھے صرف پیسوں کی ضرورت ہے، اور اگر میرے پاس ہیں تو پھر مجھے کسی بھی رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو پھر انہیں کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، اور کئی دفعہ تو جو تھوڑے امیر ہو جاتے ہیں وہ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ ملنا ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس طرح کے کئی رشتے ان پیسوں سے خرید سکتے ہیں، ہم بھائی خرید سکتے ہیں، ہم بہنیں خرید سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اگر پیسے خرچ کریں گے تو بہت سے ہمارے بھائی بھی بن جائیں گے اور بہت سی ہماری بہنیں بھی بن جائیں گی، یہ کہ ہمیں کسی طرح کے بھی رشتے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یوں وہ احمقوں کی طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے کہ اس نے بسر کرنی شروع کی، اس نے بھی سوچا کہ مجھے اپنے بھائی کی اور اپنے باپ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہوں گے تو میرے بہت سے بھائی ہوں گے، میرے پاس اگر پیسے ہوں گے تو میری بہت سی بہنیں ہوں گی اور میں اچھی ایک زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ لیکن خدا ہمیں آج بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں، یہ جو مال و متاع ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ دولت جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، یہ آپ کے پاس ہمیشہ ٹکتی نہیں ہے، یہ ٹکتی تب ہے جب آپ اس کا اس طرح کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے، اور اگر آپ اس طرح کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ ٹھہرتی تب ہے جب آپ نے اسے بکھیرا ہوتا ہے۔ کیسے بکھیرا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ اپنے غریب بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہی پھر لوٹ کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، یوں آپ کے پاس کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ شخص جو ہے اس بات کو سمجھ نہیں رہا، وہ سوچ رہا ہے کہ بس میں اگر نہیں بھی اپنے باپ کی مرضی کے مطابق چلوں گا تو بھی میرے لیے سکون ہی سکون ہے، اور یوں یہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے باپ کے پاس واپس لوٹتا ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سے نوکر ہیں اور وہ سب کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میں یہاں بھوکا مرتا ہوں، تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اپنے باپ سے کہوں گا کہ باپ میں نے آسمان کی نگاہ میں اور تیری نگاہ میں کیا کیا ہے؟
گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں ٹھہرا کہ تیرا بیٹا کہلا سکے، مجھے اپنے نوکروں میں شامل۔ تو باپ جو پہلے ہی سے تیار ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قبول کروں، جو پہلے سے انتظار کر رہا ہے، جو ہی بیٹا یہ سوچتا ہے تو باپ اپنی باہیں پھیلا دیتا ہے تاکہ وہ اسے کیا کر لے، قبول کر لے۔ لیکن جو بڑا بیٹا ہے وہ اعتراض کرتا ہے۔ بڑا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اعتراض کرتا ہے کہ اس نے تو سب کچھ لے لیا تھا، اس نے تو ہمیں دھتکار دیا تھا، اب اسے آپ قبول کیوں کرتے ہیں؟ جیسے فقیہ اور فریسی کر رہے ہیں۔ آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے خداوند کا اقرار کر لیتا ہے اور اعتراف کرتا ہے، تو پھر ہمیں اسے اپنے آپ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل اتنے کشادہ ہونے چاہیے کہ ہم گنہگاروں کو، ان لوگوں کو جنہیں ہم نہیں پسند کرتے، انہیں بھی اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی روابط رکھ سکیں جنہیں ہم قطعی طور پر پسند نہیں کرتے۔ صرف ہمارے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے جن کو ہم پسند کرتے ہیں، یہ تو غیر قومیں بھی کرتی ہیں۔ یسوع سے یہی بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، تو غیر قومیں بھی اپنے پیار کرنے والوں سے، تمام خدمات لوگ اسی طرح سے چل رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتے ہیں ہمیں ان سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے اچھا نہیں سوچتے، جو ہمارے لیے برا سوچتے ہیں۔ اور چرچ لیول پہ بھی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ چرچ میں اگر کوئی ہیروئن پینے والا آ جائے، جسے فوجی کہتے ہیں، تو سارے لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کتوں آ گئے، جیسے کہ وہ چھوٹ ہے۔ اگر کوئی اور نشئی آ جائے تو ہم اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، اس کا تو یہاں کام ہی نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ راست باز ٹھہر کر خداوند کے گھر سے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دو لوگ خداوند کے پاک گھر میں آتے ہیں، ایک فریسی ہے اور ایک محصول لینے والا۔ فریسی خداوند کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اس محصول لینے والے کی مانند میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں، میں شرعی تمام اعمال پر عمل کرتا ہوں، تمام احکامات کو مانتا ہوں، اور یہ جو بندہ باہر کھڑا ہے یہ تو اس قابل ہی نہیں، میں اس کی طرح کا نہیں، یعنی کہ اسے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن وہ جو محصول لینے والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے خداوند سے کہ اے خداوند میں تو اس لائق ہی نہیں کہ یہ دروازہ بھی میں اس لائق نہیں ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کون زیادہ راست باز ٹھہرا؟ وہ جس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، وہ نہیں جو سب کچھ کر رہا ہے اور مغرور ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں جو ہوں وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں خداوند یسوع مسیح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جو سچے دل سے اعتراف کرتا ہے، خداوند کو صرف وہی پسند ہے۔ خداوند کو وہ لوگ کبھی پسند نہیں ہے جو کہتے ہیں میں تو بڑا ہی نہیں ہوں، میں تو بہت ہی اچھا ہوں، خداوند میں تو بڑا ہی چنگا۔ وہ لوگ خداوند کو پسند نہیں، خداوند کو وہی لوگ پسند ہیں جو حلیم اور فروتن ہیں، جو اپنے گناہوں کا ہمیشہ اقرار کرتے رہتے ہیں، جو خداوند خدا سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے خداوند میں اس قابل ہی نہیں ہوں، جو خداوند خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آتے ہیں، حلیمی کے ساتھ آتے ہیں، فروتنی کے ساتھ آتے ہیں، خداوند خدا کو ویسے لوگ پسند ہیں۔ آج ہمیں اپنے کردار پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرح کا ہوں، کیا میں بھی اسی طرح کا ہوں کہ اگر کوئی خداوند کے گھر میں گنہگار آ جاتا ہے یا کوئی ایسا آ جاتا ہے جو جسے میں اپنی نگاہ میں گنہگار سمجھ رہا ہوں اور میں اس پر انگلی اٹھانے لگ جاتا ہوں، دیکھنے لگ جاتا ہوں، اور کئی دفعہ تو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں
کسی پریسٹ کو یا کسی پادری کو کہ جناب اس طرح کے لوگوں کو آپ اندر آنے یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن خدا آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں ایسے ہی لوگوں کے لیے آیا ہوں، ان کو قبول کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ خداوند کی طرف رجوع کریں تاکہ تمام دنیا نجات پائے۔ میں کھوئے لوگوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں تاکہ انہیں نجات دے۔ تو آئیں ہم خداوند سے دعا کریں کہ ہم کسی بھی ایسے شخص سے، کسی بھی ایسے بندے سے جو گردی پر ہے یا گناہوں میں گرا ہوا ہے، نفرت نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ محبت رکھیں تاکہ ہماری محبت اسے بدلنے کا موقع عطا کرے اور وہ تبدیلی کی طرف جائے اور تبدیلی کے سفر میں کامیابی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی کا